دیکھو دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے نا, کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی تو کام کر لے گا, کوئی سبب نہ ہو تو کام نہیں کرے گا. ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے, کینچی ہوگی تو کاٹ دے گا, کینچی نہیں ہے تو پھونکے لگا کے کاٹے گا. وہ پھونکو ہو جو بھی پھونکو والی سرکار یاد آ جاتی ہے. آج کل ہمارے چینل کو بہت اسٹرائک دینے کی کوشش کر رہی ہے پھونکو والی سرکار. میرے چینل کے پیچھے ان کے پاس ٹیکنیکل انجین وہ ہیں یوٹیوب کے ماہرین. اتنا میرے چینلوں کے جب سے میں نے پھونکو والی سرکار پہ وہ بیان کیا نا کہ ایک سلنڈر بھر کے رکھو اور یوں ہی کرتے رہا کرو, کیا اتنی پھونک, میں اگر اتنی پھونکیں لگاؤں میری تو پھونک ختم ہو جائے گی بھائی. صحیح بات ہے یار, ہر آدمی میں ایک محدود لمٹ میں پھونک ہوتی ہے. غیر محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی ہیں. لیکن بہرحال پھونکو والی سرکار ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے احتراماً یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک سلنڈر رکھیں, ایک دفعہ بھروا لیں, کسی مرید کو پکڑا دیں, وہ اسپرے کرتا رہے گا. اس دن کے بعد سے میری شامت آئی ہوئی ہے. ایڈمن بتا رہا ہوتا ہے اسٹرائکوں پہ اسٹرائکوں کی کوشش, چینل بند کراؤ, یوٹیوب پہ اپلیکیشنیں جا رہی ہیں. تو احمد بھائی نے مجھے بولا ایک بیان ریکارڈ کروا دو, پھونکو والی سرکار کو بتا دو کہ آپ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ہم آپ کے چینل کے خلاف اگر ہو گئے نا تو آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. پھر تو یہ چھوڑ دو. ہم نے آپ کی تعریف میں ایک بات کہی ہے, آپ کی پھونک یعنی آپ کا ٹائم بچانے کے لیے, کہ ہول سیل پہ ہمیں, جو آدمی ہول سیل پہ کام کر سکتا ہے اس کو ریٹیل پہ کرنے کی ضرورت. دیکھو ایک آدمی انڈے بیچ رہا ہے 2-2-3-3 کر کے, ہم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں, ابے تیرا تو اتنا بڑا آدمی ہے, تو ہول سیل پہ کرنا ہے یہ کام, تو آپ ہول سیل پہ جا جاؤ اور اس میں ہو جائے گا. تو یہ اسٹرائک پہ اسٹرائک کی آپ کوشش نہ کریں, اس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اپنی خام خامے صلاحیتیں برباد ہوں گی, اور پھر آپ تو پھونکو کے ماسٹر ہو. آپ ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ پھو, ایک دم چینل اڑ جائے. ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے, اسٹرائک تو آسان عمل ہے, کیا خیال ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو, آپ نے کہا پھو, میں ہی ٹیڑھا ہو جاؤں یہاں پہ. یار جو ٹیڑھے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑھا بھی تو کر سکتا ہے نا. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹرائک ہے؟ اتنے سارے انجینئر بٹھا دیے, وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ملحد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو اتنی ایپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں, آپ کی سوچ ہوگی. جو ایتھیس لوگ ہیں نا, ایتھیس لوگ اور کچھ فرقہ پرست لوگ بھی, اتنی ایپلیکیشن یوٹیوب میں ہے. تو یوٹیوب کے حوصلے کو داد دیتا ہوں بھائی, بچا کے کیسے رکھا ہوا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ یوٹیوب لا کو جو فالو کرتا ہے نا, تو پھر یوٹیوب یہ دیکھتا ہے لا کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. ہم لا کو یوٹیوب کی پالیسی اور اس کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو ان کی پالیسی ہیں, اس کے اگینسٹ نہیں جاتے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا چینل اڑ گیا, یوٹیوب کو اسلام سے دشمنی ہے, ہم نے جو اب تک آبزرو کیا ہے, نہ یوٹیوب کو اسلام سے محبت ہے نہ دشمنی ہے. آپ یوٹیوب کی پالیسیوں کے حساب سے چلیں تو یوٹیوب آپ کو کچھ بھی, ہم لوگ خود پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے اور پھر چیختے ہیں. فیس بک کی بھی کچھ پالیسیاں ہیں. اب میرا اونٹ ذبح ہو رہا تھا, لڑکوں نے لا کے نا, میں نے جب نہر کیا, خون کے فوارے, مفتی صاحب کا اونٹ اور فوارے جا رہے ہیں, اور وہ چینل اڑا دیا ان کا یوٹیوب نے. وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے فیس بک کو نا مسلمانوں کی قربانیوں سے نفرت ہے. ہم نے کہا فیس بک کی پالیسی ہے بلڈ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے, خون خرابہ نظر نہیں آنا چاہیے. جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں نا, اب دیکھو وہ نادر علی نے نا حلیم کا دیکھ بنایا تھا, کٹا لے کر آیا, بیل لے کر آیا, سارا دکھا رہا ہے, گراتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے نہیں دکھایا. آخر میں دیکھ نظر آ رہی ہے. اب اگلا پوچھے اتنا بڑا کٹا اچانک دیکھ میں کیسے آ گیا؟ بھائی وہ کئی گھنٹوں میں آیا ہے, لیکن اگر وہ لانے کا پروسیس دکھا دیتے نا تو نادر علی کا چینل اڑ گیا تھا. تو وہ چونکہ ایکسپرٹ آدمی ہے, اس کو یوٹیوب کی پالیسی کا پتا ہے, اس نے دکھایا پورا, بھائی کٹا لے کر آ رہا ہوں, اور ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں, بھی گرے گا, کٹے گا. کٹا تھوڑی دیر میں کیا ہے حلیم, ایک دم کٹا حلیم میں کیا ہو جاتا ہے چینج. تو پالیسیوں کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے. تو خیر, تو میں کیا بات کر رہا تھا یار, کہاں سے, تو پھونک سے وہ یاد آیا تھا مجھے. تو بھائی میرے چینل پہ آپ شو کرو, ایک دم میرا چینل اڑ جائے گا. بلکہ میں ہی اڑنا جاؤں کہیں, میں بھی تو چینل میں آ رہا ہوں گا نا, تو آپ شو کرو, میں آڑا ترچا ہو جاؤں گا. تو ایک سوالیہ نشان ہے. تو میں بہرحال پھونکو والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پھر جب آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے تو گزارش کیوں کر رہے ہو؟ میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں جو آپ پھونکوں میں لگا سکتے تھے وہ ادھر نہ لگائیں. آپ اس میں آپ کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو جس نے پھونک لگوانی ہے جائے بھائی, جس کو عقیدت ہے جائے پھونک لگوائے.
ہمیں تو وہی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کہیں گے نا. اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے, میں مخالفت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے یار, مفتی صاحب مجھے ہول سیل کا ایک بہترین طریقہ بتا رہے ہیں. خیر